شیر ارباب علی صاحب، آپ کیا نظریہ حضور؟ آپ کی نظر میں ہمارے حکمران جو اتنی شاہ خرچیاں کر رہے ہیں، یہ جمہوریت، آمریت، بادشاہت میں آپ کی نظر میں کیا بہتر ہوگا پاکستان کے لیے؟ اور یہ جمہوریت تو بڑی مہنگی پڑ رہی ہے ہمیں، آپ کا نظریہ حضور؟ سیاستدانوں کی شاہ خرچیاں جو ہیں بالکل اس کو ریشنلائز بھی کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا بھی چاہیے، لیکن ایک سٹیپ ذرا ہم پیچھے لینا، تھوڑا سا پاپولزم سے نکل کے کچھ اور چیزیں بھی دیکھ لیں۔ ہمارا جو فیڈرل بجٹ ہے، فیڈرل بجٹ، اس کا اگر یہ اندازہ لگا لیا جائے کہ جی آپ کا فیڈرل بجٹ کتنا ہے اور اس میں پارلیمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ کتنے فیصد ہے، اس کو اگر دیکھ لیں تو مطلب جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، لاسٹ ٹائم ہم اسمبلیوں میں تھے تو شاید اٹ واز ناٹ ایون 0.3%، 0.3% بھی نہیں تھا۔ تو بالکل آپ 0.3% کو ٹھیک بھی کریں، اس کو ریشنلائز بھی کریں، اس کو کم بھی کریں، سارا کچھ کریں، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ایک اور طرف دیکھیں، آپ کا پی آئی اے کا اینول خسارہ کتنا ہے، آپ کا ریلوے کا اینول خسارہ کتنا ہے، آپ کا جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے اینول خسارے کتنے ہیں، وہ پورے پارلیمان کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اگریڈ۔ اس کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، بیکاز ٹھیک ہے نا، میں نے اسی لیے آپ کو کہا نا۔ دوسرا، ہم اگر دیکھیں ہمارا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ اس زمانے میں جس وقت آپ نے کہا اور اب زمانے میں اس پہ کتنا فرق آیا ہے وہ بھی دیکھ لیں، اس کی بھی ریشنلائزیشن ہونی چاہیے، لیکن وہ کوئی نہیں کرتا، بیکاز آپ کے تو بہت سارے اس وقت جو جمہوریت ہے اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو لوگ آئے ہیں عوام کے، وہ عوام کے ووٹ سے نہیں ہے، جنہوں نے گنے ہیں ان کی وجہ سے آئے ہیں، اس میں بھی بہت بڑی ایک چیز ہے۔ سو اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک عجیب بات، جب جنرل ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے یا وہ تھے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، تو ان کے زمانے سے یہ ایک چیز چلی آئی ہے، ٹو برائب دی الیکٹڈ اور پبلک ریپرزینٹیٹیوز ڈیولپمنٹ فنڈ۔ ڈیولپمنٹ فنڈ نہ اصولی طور پہ قومی اسمبلی کے ممبر کا کام ہے، اور ان کو اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے وہ، اور ضروری نہیں ہے، پارٹیز تو الیکٹیبلٹی پہ ٹکٹ دیتی ہیں، اس پہ نہیں دیتی کہ بندہ کوالیفائڈ کتنا ہے۔ تو جس نے 10ویں بھی نہیں پڑھی، انگوٹھا چاپ ہو، اس کو بھی سے جتنے کروڑ آپ نے یاد کیے ہیں وہ بھی ویسے ڈیپینڈ کرتا ہے، بیکاز اس طرح فکس فگرز یہ بھی نہیں ہوتے۔ سو اس میں یہ بھی ہے، اور جو ایکچوئل ڈیولوشن ہے، ہمیں دیکھیں 18ویں ترمیم ہوا، ہم نے کہا کہ جی صوبوں کو امپاور کریں، اچھی بات ہے، لیکن وہاں تک اس کے بعد ہمارے آگے پر چلتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے اوپر کھل کے کوئی بات نہیں کرتا کہ جی ایکچوئل امپاورمنٹ تو لوکل گورنمنٹ ہے۔ آپ کا عام آدمی جو ہے اس کو لوکل ریپرزینٹیٹیو زیادہ ایکسیسیبل ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایم پی ایز یا ایم این ایز کے پاس جائیں۔ اس کے اوپر فنڈنگ کی ضرورت ہے، ایم پی ایز اور ایم این ایز کی فنڈنگ جو ہے اس کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے، بیکاز وہ ایک ڈکٹیٹر کے ٹائم کا ایک برائب تھا، لیکن ہمیں جمہوریت، سیاسی لوگوں کو بھی، جمہوریت پسندوں کو بھی سوٹ کر رہا تھا، تو وہ ڈکٹیٹر کا جو ایک کام ہے وہ آگے لے کے گئے۔ سو وہ والی بات ہے کہ اگر آپ اس کو صرف اس تناظر میں دیکھیں گے کہ جی یہ تو جمہوریت ہے اور اس کا اتنا ہے، تو پھر آپ نے یو ہیو ٹو لک ایٹ اے بگر پکچر۔ اس کو آپ نے کریکٹ کر لیا، یہ جو بھی آپ نے فگرز بتائیں اس کو آپ نے ٹھیک کر لیے، کم کر لیے، جو بھی کر لیا، اس کا امپیکٹ کتنا ہے؟ اگر اس کا امپیکٹ سگنیفیکنٹ ہے تو تب تو ٹھیک ہے، اگر اس کا پورے فیڈرل بجٹ کے اندر پر یہ نمبرز دیکھنے کے بعد شیر علی صاحب یہ نمبرز دیکھنے کے بعد نا مجھے شہباز شریف والا وہ جملہ عجیب لگتا ہے کہ beggars are not choosers, they are choosing their salaries to be increased by hundreds of percents، لیکن وہاں پہ وہ جب قرضہ لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں beggars are not choosers۔ let me give you the context what he said۔ وہ بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں تھی، but he was speaking in the context of جو ہم لوگ باہر سے ایڈ مانگ رہے تھے یا ہم لوگ جو قرضہ مانگ رہے تھے، ابھی بھی اگر ہم اپنی سرکار the cost of running a government، یہ ایک اور اسپیکٹ ہے، اس کو ہم ریشنلائز کر دیں تو ہمیں we could probably save $1 billion or more than $1 billion over a year، اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہمیں مل سکتا ہے۔ تو آپ والی بات کو میں I take the point، I agree with it to a certain extent، بٹ وہی والی بات ہے، آپ صرف ایک ریلوے کا خسارہ، یہ اس میں ایگری کرتا ہوں شیر علی صاحب، آپ نے جتنی باتیں کہی میں سب سے ایگری کرتا ہوں۔ اب تنگی صاحب کی طرف جانے دیں، تنگی صاحب کافی دیر سے صبر کر رہے ہیں سر، اور وہ ناراض نہ ہو جائیں، ناراض ہو جائیں گے تو میرے بہت پرابلم ہو جائے گی۔ تنگی صاحب تھینک یو، اللہ آپ کو ہمیشہ صابرین میں رکھے۔ یور اوپینین آن دا ہول سچویشن سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ نے اپنے انٹرو میں ڈیموکریٹک پروسیس کو اور ڈکٹیٹرشپ کا موازنہ کیا، اور یہ مثال ہی دی کہ جمہوریت میں ہم نقصان میں جا رہے ہیں یا فائدے میں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہم جمہوریت کو کیوں بدنام کرتے ہیں۔
ہم ڈیموکریٹک پروسیس کو کیوں کمزور سمجھتے ہیں؟ ڈیموکریٹک پروسیس کو کمزور کرنے والے اور جمہوریت سے اپنے فائدے لینے کے لیے ہم لوگ ہیں۔ اگر ایک اینکر بیٹھ جاتے ہیں تو کیا اس نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے چینل سے وہ ریٹنگ کے لیے کرتا ہوں یا پاکستان کی مضبوطی اور پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بات کرتا ہوں؟ اگر اس پہ پابندی لگ جاتی ہے تو پھر وہ چیخنا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو رائے کا اظہار ہے اس پہ پابندی ہے اور یہ جمہوریت میں نہیں ہے۔ تو جمہوریت کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی سیٹ کو غلط یوز کر کے آپ فائدہ لیں پرسنل پاپولیرٹی کے لیے، پرسنل ریٹنگ کے لیے، اور پھر آپ بدنام کریں جمہوریت کو۔ دیکھیے ڈکٹیٹرشپ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، ڈکٹیٹرشپ میں نے دیکھا ہے، ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کو، جو اس وقت ہم نے پیپلز فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے سیاست شروع کی، اور ڈکٹیٹرشپ وہ وقت تھا جو کہ لوگوں کو کوڑے مار رہے تھے، لوگوں کی زبانیں کاٹ رہے تھے، اور جمہوریت کی بات کرتے، شہید بھٹو کی بات کرتے تو پھر لوگوں کی زبانیں کاٹ کر ان کو سزائیں دی ہے، ان کو کوڑی دی ہے، ان کو پھانسیاں دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ کے معنی کو سوچ لیں، لیکن جہاں تک جمہوریت ہے، ڈیموکریٹک پروسیس کی بات ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس وقت پرابلم ہے، لیکن کیا اس حکومت سے پہلے جو پرائم منسٹر تھا اس نے اپنے 2 سالہ کارکردگی پہ جب کھڑے ہو کے 3 باتیں کی، آپ مجھے موقع دے دیں، کہ اس نے کہا تھا کہ 2 سال ہو گئے لیکن میرے پاس نہ ٹیم ہے، نہ مجھے جمہوریت کا پتہ ہے، نہ میرے پاس کوئی تجربہ ہے، اور میں تو بجٹ پاس کر کے میں اداروں کا سہارا لیتا ہوں اور ان سے MNAs کی تعداد پوری کر کے میں بجٹ پاس کرتا ہوں۔ پھر اس نے یہ کہا تھا کہ میں کیا کروں، میں عوام کے لیے کیا کروں، اور پھر جب چلے گئے ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے سری لنکا نہ بن جائے، پاکستان خدا نہ کرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، عالمی جنگ میں پیٹرول کی قیمت 1000 سے لے کے 2000 تک بڑھ سکتی ہے، انفلیشن بڑھ سکتی ہے، روزمرہ شے کی قیمتیں بڑھ سکتی ہے۔ آج جنگ نے پورے خطے کو لپیٹ میں لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مشکلات ہیں، غریب عوام پہ بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ موجودہ حکومت نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر جو مشکلات ہے بہت زیادہ، جو اس وقت کم از کم جو پیٹرول کی قیمت ہے 320 روپے تک پہنچ گئی ہے، لیکن اس وقت حکومت کی جو رول ہے وہ کم از کم 500-550 تک ہوتا تھا، لیکن یہ موجودہ وقت کی حکومت حکمران ہے جو سمجھتے ہیں کہ غریب عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالے، نہ جمہوریت پہ ہم چارجز لگاتے ہیں، اور نہ ہم مطلب کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہر چیز زیادہ ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس حق میں ہوں کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کے خرچوں میں کمی آنی چاہیے، جو وزراء صاحبان ہیں ان کے خرچوں میں کمی آنی چاہیے، جو غریب پر جو بوجھ ہے وہ کم سے کم پڑے، میں اس کے حق میں ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے تنگی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ قائم و دائم رکھے، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں درود شریف پڑھ کے اپنا پروگرام اس لیے شروع کرتا ہوں کہ میں پاپولیرٹی اور ریٹنگ کے لیے پروگرام نہیں کرتا ہوں، میں اپنے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے، انفارم کرنے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے پروگرام کرتا ہوں۔ دوسری چیز I agree with you۔ دوسری چیز سر، میرا ایک مشورہ ہے جو آپ پلیز اپنے پرائم منسٹر تک پہنچائیے گا، پورے پاکستان کے پرائم منسٹر تک پہنچائیے گا، کہ جب تک ہمارے حکمراں مرسڈیز اور BMW اور لینڈ کروزر سے نکل کے کسی چھوٹی گاڑی میں سفر نہیں کریں گے، تب تک اس چھوٹے آدمی کے دکھ کا احساس نہیں ہوگا۔ سیلری ہمارے حکمرانوں کی شاخ خرچیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔